الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ برائے ایصال ثواب والدین مرحومین جامع مسجد نور مصطفیٰ چک نمبر 42 مٹھمل سید شہید حسین شاہ صاحب صوفی غلام عباس ارشد صاحب حافظ مہتاب احمد صاحب محمد افضل طاہر صاحب اور قاری عطر نیاز صاحب قاری مختار احمد قادری صاحب امام مسجد حاضہ مظہر حسین گولڑوی صاحب اس محفل دے مہمان نے خصوصی سارے ہی ویسے تو مہمان ہوں ماشاءاللہ محمد نصیر فدا ناصر چودھری فیصل ساڈے بلی دا وچ نام کوئی ٹھیک ہے ہاں ہے سہیل احمد تھا بھائی یہی ٹھیک میں آخیا ساڈا مرید وچوں کڈنا چھڑیا ماشاءاللہ اعجاز احمد چشتی صابری نوید اقبال گولڑوی اور امتیاز حسین چشتی صابری اللہ میرے انہاں ساریاں بچیاں نو دوستاں نو سجڑاں نو چودھری شہید ڈاکٹر چمن محمد اشرف سارے جتنے بھی بھائی نے اللہ انہاں سارے نو بھائی برکت عطا فرمائے سب تو پہلے میں راستے وچ بھی اجازت نو پیا دسدا سا انہاں بچیاں نو کہ جیڑا تواڈے پنڈ دی مسجد تسی بنا رہے ہو تسی بڑی وڈا کام کر رہے ہو اللہ تانوں تے تواڈے علامہ صاحب نو ادا اجر عطا فرمائے اور علامہ صاحب دی والدہ محترمہ فوت ہو گئی نے اللہ انہاں نے طریق رحمت کرے اور انہاں جنت الفردوس نصیب فرمائے جنہ ماواں دے پتر بھی دینی کام کرتے ہون یقیناً انہاں ماواں نو قبر دے اندر اس چیز دا بھی نفع ہوندا ہے تو عزیزان محترم و گرامی قدر احباب اللہ تعالیٰ اے بچے ہر سال محفل میلاد کراندے نے انشاءاللہ اگلے سال اے میلاد ربیع الاول شریف دے مہینے ہوئے تو حضور دے میلاد تے بابا کی آلی داڑھی رکھ لیا تو سونا پیا لگنا ہے سبحان اللہ حضور دے میلاد تے خرچ کرنا برکت دا باعث بھی ہے اور اے دے نال اللہ آن والیاں بلاواں دور کردا ہے ذکر مصطفیٰ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم ہے بھائی صوفی صاحب نہیں آئے اللہ انہوں نے صحت دے ساری رات جاگتے رہتے ہیں پھر صحت خراب ہو جائے حضرات حضرات محترم
اللہ تعالیٰ انہاں بندیاں تے راضی ہوندا ہے جنہاں دا پیسہ دین تے لگدا ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ انشاءاللہ میرے رب نے من توفیق توجہ ہے تھوڑی. عزیزان محترم، ایسا ہے کہ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوندے نے جنہاں دی سائیاں یہ ڈیوٹی لائیے کہ دین دا کام کرو، اور وہ بڑے خوش نصیب لوگ نے جڑے انہاں نال تعاون کردے اور اے دے وچ حصہ لیندے نے. اصل زندگی اے نہیں جتھے اسی جی رہے ہیں. اصل زندگی ساڈی ادو شروع ہونی ہے جدو روح نکل جانی. ٹھیک ہے، جنہ چر اے روح ساڈے وچ ہے نا انہاں چر اے کلبوت جڑا ہے اے اس دا کیتا ہویا اسی حساب دینا ہے. جدو اس نکل جانا ہے ادو اسی حساب نہیں دینا. اس تو بعد اسی عمل ہی کو نہیں کرنا تو حساب کدا دینا. ادو اگلیاں کیتیاں دا امتحان شروع ہونا ہے جڑے اگے پیچھے کر لیں جنہ چر روح وچ ہونا. عزیزان محترم، جنہ چر روح ساڈے اندر ہے اُنہ چر اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرن والے کام جڑے او زیادہ تو زیادہ کریے تاکہ جدو عمل تلن تے او بارے ہون جنہ وچ نیکیاں ہون، او وزن بھارا نکلے جدہ وچ ساڈیاں نیکیاں ہوں. عزیزان محترم، تسی بڑے گرما والے اور پیار والے ساتھی ہو، ماشاءاللہ بڑی محبت والے ہو. اللہ تعالیٰ تواڈے تے کرم فرمائے. اللہ نے یہ گل قرآن وچ کی جڑا بندہ نبی دا امتی اگے میں انہاں نوں دسدا کہ بندے آندے نے اسی عمران دے بندے ہاں، کوئی آندا اسی نواز شریف دے بندے، کوئی آندا اسی زرداری دے بندے. اسی انہاں دے نہیں بندے، اسی اللہ دے بندے ہاں تے حضور دے امتی ہیں. ساڈا تعلق اصل رسول اللہ نال ہے، سرکار دے غلاماں نال. وہ اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، اسی ہیں رسول اللہ دے. یہ کوئی سیاسی کسی نے ووٹ دینا لینا یہ تمہیں جٹاں نوں پتہ ہے، میں نہیں پتہ. یہ تواڈے اپنے معاملات جو تمہیں پتہ ہے کہ دین دے لیندے ہو تواڈے مسئلے، ساڈے مسئلے نہیں. میں مسئلہ یہ کردا کہ بندے اللہ دے تے اللہ دے رسول دے رہنا ہے. کیونکہ ساڈے بابے سانوں آندے رہا کرو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. نہ سن روٹی عمران دیندا ہے تے نہ سن نواز شریف دیندا ہے، نہ زرداری دیندا ہے. سن روٹی بھی اللہ دیندا ہے تے اللہ دا رسول ونڈ دے. واللہ معطی و انما انا قاسم. اللہ دیندا ہے تے حضور ونڈ دے نے، اسی تے حضور دے صدقے ہی رب کولوں منگنے تے سائیں توڑیاں بار چھڑا. تو جو میں آیت پڑھی ہے وہ بھی اس دی ہی ترجمانی ہے کہ اللہ فرماندے نے کل آکھو، سونیا فرماؤ ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا ومماتی میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، سب جہانوں کا پالنے والا ہے. اے بندے نو کدی نہیں پتر بھولنا چاہیے. اتھے ہی میں گل کرنا کہ اسی حضور دے ہاں اور ساڈی ہر شے ساڈے نبی پاک دی ہے. آل رسول 5 تن پاک دی اور نبی دے 11 دی نام.
حضور دے دین واسطے، حضور سرکار دے دین واسطے، حضور سرکار دے نام تے ساڈا تن من دھن ہر شے قربان۔ اے رمز ہے، اور اس رمز نو سارے یار جڑے ہو ہمیشہ ذہن چ رکھے۔ جدو بندہ اے آگ چھڑ ہے نا بھائی میرا تے ہے ہی کچھ نہ، سارا سرکار دا ہے تے یا اللہ دا ہے، ادو فکراں مک جاندیاں نا، میں وعدہ گھاٹا مڑنا ہو جائے، مڑ وعدہ جانے تے تاں وی ہو جانے، گھاٹا جانے تے تاں وی ہو جانے۔ ساڈا جدو ہے کوئی نہ تے سانو فکر کیڑی؟ جنہ دا عرش ہے وہ اپنے دا دھیان رکھ سن دے، ساڈا تے کام میں جنہ چر جیونیا ہلدیاں رانا تے ڈیوٹی دے دیا۔ وعد دین آج جو جوڑی کیتی ہے بھائیا، انہیں اتنے چول منڈینے نہ پکدے پیا، آج کرنی ہے جوڑی، پہن والے دی مرضی ہو جتنے مرضی سپا چھے، ایسا کیتی ہے اللہ تے اللہ دے رسول اگے جوڑی۔ یہ ہن پہن والے دی مرضی ہے جتنا مرضی پا چھڈن، جے پایو نے بس صرف اسی کھا سکنے ہاں تے بھائی جی پھر آپ کھا لیں گے، تے جے ود پایو نے تو مڑ کسی اور نو بھی کھوا چھڑا۔ کوئی اندے وچ ہے رولا؟ مرضی سائیاں تیری ہے، ود پائے تے کدے اور دے بھی لا چھڈاں گے، تے جے ساڈے جوگا پیا تے مڑ اسی اپنا حصے دا لے لاں گے، دوجیاں جانن تے میرا مالک جانے۔ کتنی سوکھی جئی زندگی دا طریقہ ہے تے زندگی دا انداز۔ وہاں دن کسے بندے کھڑ کے ہو آتے روڑ گیا، انہوں نے کہا یار بڑا افسوس ہے تیرا گیو روڑ گیا، اسے کہا بھائی افسوس کیڑا ہے، رکھی کھا لاں گیو دے وے تے چوپڑی کھا لاں گے، نہ دے وے تے رکھی کھا لاں گے، ایڈی پریشانی دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اور سواد والی گل ہے بھائی جڑا چوپڑی تے رکھی دا فرق ہے نا، وہ صرف ایتھے تائیں صحیح ہوندا ہے، اندر جا کے سب برابر ہو جائے۔ کدی پیٹ نو بھی ذائقہ آیا، پیٹ نو ذائقہ نہیں آتا، وہ منہ نہ آتا ہے، وہ ایویں چند سیکنڈ لگتے ہیں جس لئے منہ ہی ہیٹھاں لنگ جاتا ہے، باقی بعد آ پکھا بند کرو آؤ چلاؤ، کیوں میں آؤ چلاؤ آئندے ویچ آتا ہے، ہاں پکھا بند کرو آؤ چلاؤ، آؤ چلا لو ہلکی جی ہوا آندی رہے، دو میں بند کر چھوڑو، کوئی چلا چھڑو نہیں ہے میں بیٹھے گرمی نہ لگ لے بھائی میری گل نال دھیان کرو، میں بڑی درویشی لین دی گل پہ دسنا۔ جیڑی میرے کول ڈگری ہے نا وہ ایکول ٹو ایم اے درس نظامی دی، لیکن کوئی مہینہ کے پڑھے کتنا ہو تو میں آنا کوئی نہیں پڑھے، پڑھے نہیں۔ قرآن پاک دا کچھ حصہ میں حفظ کیتا ہے، کچھ من احادیث مبارکہ یاد نہیں، ایک باری درس نظامی میں سارا کورس کیتا ہے، وہ ایم اے دے برابر آندے انج ڈگری دے اتے لکھے ہل بھائی صاحب اسی پڑھے کوئی نہیں۔ میرے کوڑوں کو پوچھے مال کنا ہے تو میں نہ میرے کوڑ کوئی نہیں، میں سارا اللہ دے رات دے تے انج بھکھے بھی کوئی نہیں، جتھے جائی دا پتر ساڈے آندے دیسی مرغا پکایا منسی ایڈا جمع کر کے کی کرنا، جتھے جائیے سن جو تو دیسی مرغا لب جاندہ ہے، مڑ گھر دھر کے ضرور الی لوینی ہے، کیوں بھائی ضرور گھر رکھنا ہے، نہیں گھر بھی پیا ہونا چاہیے جو کھان جو گئے تو جتھے جائیے چنگا لبدا۔ اے سرکار اے صرف دل کھلارن دی گل ہے، میں جس لئے بندے آئی تو گڈی بھی میں نے سمجھ آئی ہے بھئی مہینہ دیا میں نے چھاڑ دے، کیونکہ وہ کدی اتھے کھلوران دی کدی اتھے کھلوران دی،
اسی نیت کیتی ہے بلا اللہ سونے ہون ساڈی گڈی بدل دے ہفتے گڈی بدل دی پھر نیت کیتی ہے بدل دے اللہ ہفتے گڈی بدل دی تو پھر سن کیڑی لوڑ ہے ایڈا مصیبت نو پاؤن چپ کر کے اللہ دے دین دی تبلیغ سویرے اٹھیا تے ٹر گیا جس لئے بندے آ کے آسی ان سوہاں اسے جا کے سے بھی سہنا نہیں تے حضور دے دین دی گلاں اللہ دے نبی دیاں گلاں دین دیاں گلاں بندیاں چپ کر کے سنے دا رہا اللہ اللہ کی دی کسی نے پھوک ماریا کسی نے دم کیتا کسی نے چنگی مت دیتی تے اپنے گھر زندگی یہی ساڑی ہے تو عزیزم عرض پہ کردہ صاحب بھائی اللہ صدقہ حضور دے میلاد دا زیادہ عطا کردہ ہے میلاد کران والے دے رزق وچ اللہ برکتاں پیدا تجربہ کرنا شرط ہے اور اگر ایسا نہ ہو فار ایگزامپل کوئی بندہ آندا ہے بھئی انج نہیں ہوندا تے یار دے نام تے خرچہ منافع واسطے تے نہیں نہ کریدا یار نو راضی کرن واسطے کریدا میری گل دی پتر سمجھ آئی ہے کہ نہیں ابو بکر صدیق جدو حضور تے خرچہ کر دیا منافع واسطے کر دیا یا ایسا سے کر دیا بس سونا راضی ہو جائے گلاں رمز دیاں ہوندیاں نے انہاں نے سمجھا کرو یار تے خرچہ نفع واسطے نہیں کریدا یار دی رضا واسطے کریدا اسی آنے انشاءاللہ سرکار راضی ہو جان ساڈا کام پائی جی انجی سیدھا ہو جائے تو میرے دوستوں میرے عزیزوں جدوں ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا ہے حضور دے مرید ہوئے سن دے پہ ہو ادو انہاں کول 40,000 سونے دے سکے نیٹ کیش سونے دے 40 جڑے سکے آئے نا اس ویلے سکے ہوندے ہیں ایڈے ایڈے اے حضرت ابو بکر کول نیٹ کیش ہی دوجی جائیداد وکھری ہے سرکار دا کلمہ پڑھ لیا حضور نال ہو گئے جدو سرکار دے نال ہوئے نا تے دو ہستیاں ایسیاں نے جنہ حضور نال ہون تو بعد اے اعلان کیتا ہے اور اے دو ہستیاں مال وچ عرب دے وچوں ممتاز آئیں ایک حضرت خدیجہ جنہ رسول اللہ نال جدو نکاح پڑھیا نا وہ دو عرض کیتی تے حضرت ابو بکر جدو کلمہ پڑھیا وہ دو عرض کیتی دعا نے کہ یا رسول اللہ آج تو بعد ساڈا جو کچھ ہر شے تہاڈی ہے اور مڑ نیرا آکھیا نہیں مڑ اندہ عملی مظاہرہ بھی کیتا ہے اور عملی ثبوت پیش کیتا ہے دنیا منیا ہے کہ واقعی اے او نبی سرکار دے دیوانے نے نبی دے نوکرائیں اے او حضور دے رشتہ دار نے جنہ اپنی ہر شے یار دے نام توار دیتی اور پھر دنیا نے منظر ویکھے ہے بھائی صاحب اے منظر دنیا اپنی نظران نال ویکھے ہے کہ حضور فرمایا مال لیاؤ دین واسطے اعلان کرنا کہ مال لیاؤ اے سنت ہے اگر کوئی علامہ صاحب مولانا صاحب اعلان کرنا تو اے سنت کر سکتے ہو جواز دا ہے حضور نے فرمایا مال لے آؤ تو جتنا جتنا کسے لیونا لیوں دے رہے ساریاں تو پیچھے حضرت ابو بکر آئے ساریاں تو پیچھے انہاں سیر تے گڑڑی رکھی میرے نبی نے ایک صحابی لیونا لے تو یہ نہیں پوچھا بھائی لیاندہ کیا تے چھڑیا کیا یہ پوچھا کی لیاندہ ہی جدو ابو بکر آئے نے تو اے نہیں پوچھا لیاندہ کیا سرکار فرمایا پیشاں کی چھڑیا پایا اے ہی نبی پاک دے یاراں دا ایمان عرض کردے نے سونے آپ پیشاں کچھ نہیں چھڑیا اتھے اللہ تے اللہ دا رسول بتیرے نے مال سارا لیا اینج محبت ہوں دیجئے
بھائی صاحب ایندا نام محبت ہے، سارا مال لے اے مال والا جے ایک کون اور جے جیدہ نام ہے بلال۔ اب میں تو میں جھلک بھی کھاندا جانا نا ساریاں پیاریاں دی بانج دے مرید ہوندے آئے او نہ جدو کلمہ پڑھیا او نوکر آئے امیہ دے، امیہ سردار آتے بڑا ڈاٹھا تے حضور جیڑا کلمہ پڑھیا ان فرمان دے آئے بل لڑنا نہیں، یہ حضور جیڑا کلمہ پڑھیا ان تلقین کر دیا 15 سال حضور نے اپنے غلامانو لڑن نہیں دیتا۔ لڑنا ادو چاہیے جدو لڑنے دا ٹل ہوئے نہیں تو نہیں لڑنا چاہیے، مرید مرانے تو نہیں نہ ہوندے۔ 15 سال نہیں لڑے، حضور فرمایا لڑنا نہیں، بلال پاک بھی نہیں لڑے۔ وہ مڑ کلمہ تے پڑھ دیا ہے، وہ کافر آکھیا بلال کلمہ نہ پڑھیا کر، انہاں آکھیا یہ تے ہن میں پڑھ لیا میں پڑھ دیا رہنا، اس آکھیا چھڈ، انہاں آکھیا نہیں چھڈنا۔ مڑو ٹلڑا بندہ اس بندے پا کے تے آپ نو مارنا شروع کر دی، کوئی بندہ چھڑائے نہ بندے تماشا ویکھن، تھلے تتی ریت دوپہر گرم عرب دی، اتے بھار پتھر گرم دا سینے تے ہاتھ جڑے نے او 4 پائی دیاں پاویاں ہیں، سینے تے بھاری پتھر جڑا ساہ لینے جو مشکل کرے پھیپھڑے دبائے، تھلے گرم ریت تے کمیز کوئی نہ ایک صرف 70 کجن والا کپڑا لنگوٹ پایا حضرت بلال تے ہاتھ تھے پیشاں تھلے ریت تتی اتے پتھر تتا تو پھر انہاں دے ہاتھ تھے لوہے دے جڑے دن سریے اے گرم ہوئے آگ وانگو، وہ حضرت بلال نو لان تے بچو دھو نکلے۔ واہ عشق میں تیرے تو صدقے جاما، یہ عشق درد نہیں ہون دیندا۔ ہاں جی پاجی یا خود ایک مثال دے لو ہے، مثال دنیا داری دی پر سمجھوں میں آ جانی۔ جدو سسی گئی ہے اپنے یار نو ملن، یہ میں تو پہنا دس رہا نا مثال دنیا داری دی پر سمجھ آ جیسے، سسی ملن گئی تے اتو بارش لگی آئی تو اس گھڑا ویکھیا تے گھڑا وٹی گیا تے ہاں کچا، تو ان پتہ نہ لگ گیا با کچا ہے، تے دریا بھی چڑھیا ہے موسم بھی خراب ہے تو کھلو جان دی۔ بھائی جی ان ڈاری نہیں آیا، ان ڈاری نہیں آیا، بھائی جی اے عشق بھی کچا ہے تے گھڑا بھی کچا ہے، لیکن اس مڑ بھی خوف زدہ نہیں ہون دیتا، ڈرن نہیں دیتا۔ تسی سوچو جے کچے عشق چ اتنی طاقت ہے تے پکے چ کتنی طاقت ہوئے، جے کچے عشق دی طاقت دا اے عالم ہے تے پکے عشق چ کتنی طاقت ہوئے گی جڑا عشق رسول اللہ نال ہویا ہوئے۔ بلال کچا نہ تے نہ بلال دا عشق کچا، بلال بھی پکا تے بلال دا عشق بھی پکا ہا۔ عزیزان علی وقار حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے بلال ہولی کلمہ پڑھ لے، ہولی نہیں پڑھیا جاندا ہے۔ حضرت بلال تواڈی جان نو درد ہوے گی، تکلیف ہوے گی تے بلال فرماندے نے دل و جان دونوں فدائے محمد، دل و جان دونوں فدائے محمد، خدا ہم کو کر خاک پائے محمد، دل و جان دونوں فدائے محمدی، دل و جان دونوں محمد، خدا ہم کو کر خاک پائے محمد۔ عزیزان دی وقار ہر عاشق دا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، دل تے جان، دل و جان دونوں
فدائے محمد دل و جان دانا فدائے محمدی خدا ہم کو کر خاک پائے محمد. بھائی صاحب میں تھوڑی توجہ درکار ہے. میں کہندا ہوں نا تھوڑے پنڈ درخان ہے ساریاں تو شریف قوم پنڈا میں یہ گنی جاتی کسے جٹ نال بھی لڑتے جٹ ہی انہاں نال لڑتے نہیں وہ جٹاں نال کوئی نہیں لڑتے. شریف قوم ہے سادہ قوم ہے. اس قوم میں ایک بندہ ہویا ہے جن کا نام سی غازی علم دین شہید. وہ ذات دے درخان ہے تے انہاں کول ہتھیار کوئی نہ ہے. ماں کولوں پیسے لے کے چھرا خریدیا تے راج پال کافر ہندو لاہور دا چوتھا پاوا ہا. تو سوال میں یہ کرتا ہوں او جڑا علم دین مزدور ہے انہوں اتنا بے خوف کیڑی شے کیتا ہے اس نہ جان دی پرواہ کیتی ہے نہ مال دی کیتی ہے نہ اس ویکھے بندہ بڑا وڈا ہے وہ جا کے او دے گاٹے فٹ ہو گیا. آخرکار اس بندے نے ایڈا بے خوف کیڑی شے کیتا ہے. یہ جڑا ڈر لایا ہے نا ادا بھائی جی اے جس ڈر لایا ہے اس ڈر لان والی شے دا نا عشق ہے. اے کچا ہوئے تے تاویں ڈر لا چھڑدا ہے تے جدوں پکا آ جائے ادوں تے ڈر نیڑے ہی نہیں آون دیندا. تسی ویکھیا نہیں ایک بندہ کلا جن دے پیر کوئی نہیں دوجے پاس سے سارا عالم کفر ہے. پاکستان تو لے کے امریکہ تک اسرائیل تک ہندوستان تک سارے نو مرچاں لگ دیاں ہیں جدو بابا رضوی بولے ہاں جو بابے رضوی دے تے پیر ہی کوئی نہ دولت آستے نہ ہتھیار آ تو جیڑے ان دے مقابلے چاہے انہاں سارے کو ایٹم بم آئے وہ بابا ڈردا کیوں نہ. جیڑی شے بابے خادم رضوی دا ڈر لایا ہے نا گلاں دی سمجھ آوندی پئی ہے کہ نہیں. بندے دا نام ممتاز قادری وہ صرف کانسٹیبل ہے سپاہی ان پتہ ہے میرا عہدہ کی ہے تے جیڑا گورنر ہے عہدہ کی ہے ان بولتے کوئی نہیں تے ان دی بندوق کی جتنیاں گولیاں یا اس ساریاں مار چھڑیاں نے. بھائی صاحب میں پوچھنا یہ چاہنا اس کانسٹیبل دا ڈر کہیں لایا ہے نہ تسی ڈیرہ بنو میں نہیں بندہ مولوی گونا باہر کرو ایک باری مولوی تے پیر مرید دی بات پڑھا کرو آپس وچ بیٹھے ہیں گل دسو اس پولیس دے کانسٹیبل دا ڈر کیڑی شے لایا ہے. پتر آئی میں تانوں تقریر سنانا چاہ رہا آ گئی ہے جیڑی شے کانسٹیبل نو گورنر دے مقابلے تے بھیڑ جان دا حوصلہ دیندی تے ڈرن نہیں نہ دیندی ان سدن عشق مصطفیٰ. اس لئے بندہ آندا ہے میرا مال میری جان میری اولاد میری ہر شے میرے یار تو قربان ہے. ہن سمجھ آئی جے کہ نا تے میں نے ایمانداری نال دسو کانسٹیبل روز مردے پولیس والے بھی سید بھی پیر بھی مولوی بھی چودھری بھی وزیر بھی وزیراں دیاں ماواں سارے مردے پے. اج تائیں کوئی بندہ اتنا مخلوق بھی کسے تے کٹھی ہوندی ویکھی ہے جدی اس سپاہی تے کٹھی ہوئی نا. گل سوچ کے کرو نا. اسلام آباد دی تاریخ آج تک ایڈا وڈا جنازہ ڈٹھا ہے جڈا اس پولیس والے بھائی دا جدا نام غازی ممتاز حسین قادری سی. یہ مطلب ہے گل پولیس والے دی نہیں پولیس والے تو روز مردے گل پولیس والے دی یہ جڑا اندر دل عشق دا ڈیوا بڑھدا یہ سارے پروانے اندر تے کٹھے ہوئے آئے. گل پروانیاں دی ہو رہی گل پولیس دی نہیں رہی. عزیزان دی بغار پھر گل کیے
سجنا گل اے میں سادے لفظ ہیں دسنا چاہنا جو ماہی محمدی تے جو ماہی مرجی میں خیر پڑھتا ہے ان بیٹھے تو نہیں پڑھیندا میرا گلا بیٹھا رہا یہ مرنات کا سونی پڑھ لیتے ہیں یہ گل سچی ہے لیکن سجنا یہ اپنا عطا ہوئی اللہ دی میں ایڈا دبا کے یا ایڈا سونا کر کے نہیں میں بھی پڑھتا اندروں ہاں میں باہروں نہیں پڑھتا جیڑی شے اندروں پڑھی ہے وہ سونی آپے ہو جاتی میرے بچوں میرے عزیزوں اللہ میرے حضور دیاں ساریاں سنا خانن برکتاں جتھے جتھے کوئی سرکار دا نام لیندا ہے اللہ ساریاں برکتاں عزیزان من غازی علم دین شہید غازی ممتاز قادری بابا خادم حسین رضوی حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق اکو گل سمجھا رہا ہوں جو ماہی محمدی تو مری گیا اتر گیا جو ماہی کچھ ہے ہمیں اسی بھی اس رات ہی چلے جنہ جنہ ہو سکے چلے اسی بھی اس رات ہی بجے سرکار دے نا تے عرش قربان ہو جائے تے گل بڑی ہے الحمدللہ جو ماہی دنیا دیا یاراں تے مرنا ہو رے رب دے یار دے نام تے مرنا ہو رے جو ماہی محمدی تو مری گیا اتر گیا جو ماہی بھائی صاحب غور کرو میں کی کہہ رہے اے میرے پتر نے تے سارے جتنے میرے مرید نے اے مرید پھر اولاد کی طرح ہوندے نے تیناں نال بندہ ذرا وکھرا پیار کردا ہے ان سارے سنیاں نال ہی سن پیار ہے نفرت کسے تو بھی نہیں واللہ جیڑا یا رسول اللہ آندا ہے وہ ساڈے سر دا تاج وہ بھاویں نقیب ہوے خطیب ہوے امام ہوے مؤذن ہوے وہ عام کوئی سنی ہوے حضور دا غلام ہوے ساڈے سر دا تاج ہے سبحان اللہ عزیزان دی وقار جو ماہی محمدی تو جو ماہی محمدی تو مری گیا اتر گیا گیا تو جانا تو جو مرن تو ڈر گیا گیا تو جہانا تو جو مرن تو ڈر گیا مغرور نہ ہو راکب اے بازی اوکھیے اتھے جتے گناہ دیئے جو کہہ دیا ہر گیا اتھے جت اناندی ہے جو کہندیاں جو کہندیاں جیڑا ہریا ہے وہ جیتے ہے میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے جتن جتن ہر کوئی کھیٹے تے تو ہارن کھیڈ فقیرہ جتن دا ملکو ڈی پیندا
تے ہارن دا ملیرا ایتھے جتے انہاں دی جو کہندیاں ہار گئیاں. دیکھو میں ایک مثال دے رہا گل سمجھان واسطے. میں تہاڈی ذات مٹمل ہے. اچھا اے ہن مٹمل انہاں دے ماں پیو نے دسیا کہ تسی مٹمل ہوئے تہاڈی پہچان ہے ذات ہے گوت ہے برادری. جدو اے مرید ہوئے نے آکھیا او ہٹاؤ تے تے لکھو چشتی صابری. اے دا مطلب کی اسی ہار گئے ہاں نسبت جت گئی. اسی ہار گئے ہاں تے نسبت اے گل ہے جڑی میں کہہ رہا تھا کہ ایتھے جت انہاں دی ہے جو کہندیاں ہار گئیاں. جدو اپنی ذات نو مرشد دی ذات ملا دئیے او انج سمجھ لو جویں قطرہ ہا سمندر وچ رلیا ہے ہن او بھی سمندر ہو گیا ہے قطرہ نہیں رہا. اب نو سمجھ آئی اے صوفیزم. جدو قطرہ باہر ہوندا ہے اونوں کی سدے قطرہ تے جدو وہ سمندر دے وچ جا ڈگے مڑ ان کو قطرہ سدے. لیکن قطرے نو پہنا ایک قربانی دینی چاہیے کہ اپنی ذات نو سمندر وچ فنا کرے. قطرے تو کسے پوچھیا بھئی یار تو چھال آئی نا سمندر تے قطرہ اتا اٹھیا. ان کسی آکھیا بھئی قطریا اگے تے تیرے کوڑے نہیں طاقت نہیں آ ہون بڑا اچھا ہو کے پیا ہونا ہے. اس آکھیا بھئی ہون میرا ٹیل نہیں اے سمندر دا ٹیل ہے جی دے وچ میں ہون شامل ہویا. تو بھائی صاحب جدو بندہ مثلا ایدے نال گولڑوی لکھیا ہے اندی ذات تے گولڑوی نہیں اے تے دے مرشد دی نسبت. بھائی صاحب انی رمضے جنہوں سمجھ آ جائے اے گلے مغرور نہ ہو راکب اے بازی اوکھی ہے. اے تے جت انہاں دیئے جو کہندیاں ہار گئیاں. اے رمضے جنہوں سمجھ آ جائے. میرے سجنوں میرے عزیزوں بڑے پیار والے ساتھیوں تو عرض بھائی کر رہا تھا کہ عشق ڈر لا چھڑ دا ہے. عشق ڈر لا چھڑ دا ہے. اس گل دی سمجھ آ جائے کہ نہیں. اللہ تو ان برکت دے اللہ تو ان خیر دے وے. کوڑا عشق جڑا ہے نا دنیا دا کوڑا منڈے نے سمجھائیں دے رہے ابا اما منے منے سمجھائیں دے رہے تو آندہ ہے میری سمجھ تواڈی گل آؤں دی نہیں. کوڑے عشق والے آندہ اے حالت ہے وہ آندہ اما نہ تیری سمجھ زندگی ہے نہ میری سمجھ میری سمجھ کو نہیں لگتی میں نے ہے کی بھیا میں ایک من سمجھنا چاہ رہا کہ کوڑے دا یہ ٹھیک ہے تو سچے دے دل کا کی عالم ہو رہا. ایک گل سن حضور سرکار نے صحابہ وچ 6 بندے مسلمان نے حضرت ابو ذر انہاں دا نام سی حضرت جندب رضی اللہ تعالی. انہاں دا قبیلہ سی بنو غفار شام اور مکے دے راستے وچ. حضور نے جدو نبوت دا اعلان فرمایا تو اس قبیلہ چونکہ راستے میں سی لوگ اتھو لنگ دے جاندے ہیں ملک شام تجارت کرن اتھے کسے گل کی تھی کہ اے مکے وچ ایک نبی دا ظہور ہویا ہے. وہ اللہ دے نبی نے حضرت جندب نے اے جدو سنیا اے جنہ انہوں نے ابو ذر آکھیا جاندہ ہے انہوں نے ایک بیٹے دا نام سی ذر. اس وجہ تو انہوں نے ابو ذر آکھیا جاندہ ہے نام انہوں دا جندب سی. ذرا سمجھ لینا سارے ساتھی بڑے پیار سیر اعلام النبلا اور باقی کتب جو صحابہ دی سیرت نے انہاں دے واقعات موجود نے جڑا میں تمہیں سنا. انہاں سنیا تو انہاں دا ایک بیلی پہ جاندہ مکے ان فرمان لگے با مکے چلے آئے سنیا ہے اتھے کو نبی آیا ہے تے پتہ کری.
وہ بیلی انہوں دا مکے ٹر گیا. تھوڑے دنوں تو بعد واپس آیا تو حضرت ابو ذر ملاقات کی تے فرماندے نے بھئی میں تے نے کم آکھیا. اس آکھیا بھائیا بالکل نبی ہے تے انہاں دی اوتھے مخالفت بڑی ہے انہاں دے پنڈ وچ. میں تا ناں لے بیٹھا بھئی محمد کون نے تے مینوں تے انہاں بڑا ماریا تے ناں لئی تے میں تے انا جے ایتھے ہی رہو. لیکن محبت اندر آ گئی سی. اس آکھیا نہیں کلمہ اج کوئی نہ پڑھیا. ابو ذر فرمان لگے کہ میں صرف ویکھن جاؤں مننا میں کوئی نہیں اجے ویکھاں تے صحیح با جڑے اندر میں نبی ہاں وہ کی نبی نے. حضرت ابو ذر ٹرے تے مکے آ گئے. ہن دل وچ ڈر دل وچ پوچھن کسے تو نہ جڑی زمزم دا کھوہ ہے وہ دے اتے مکے والیاں تھوڑی تھوڑی اچھی کدوڑی بنائی سی منڈیر ان دے نال جو لائی تے بہ رہے بمڑ نبی جو تے اللہ دا گھر اے تھے نہ آنا ہی نہیں تے میں سیان لینا پیا. نبی سویر تو لے کے شام تک بیٹھے رہے. میرے نبی کعبہ وچ تشریف نہ لے آئے نہ کعبے نو زیارت کروائی. شام ہوئی تے مولا علی دی ڈیوٹی سی کہ جڑا مسافر اتھے ہوئے او دے تو پوچھنا بھئی تو رانا ہے بانا ہے کدے آیا ہے کی گل. مولا علی گئے تے آپ فرما دے بھئی مسافرہ کدے آیا ہے تے کون ہے. ایک جملہ اتھے بول رہا. حضرت ابو ذر آپ دی شخصیت دا عالم سی کہ امام حسن اور حسین انہوں نے اپنا چچا سدیا ہے. یعنی تسی انہاں دی آل رسول نال قربت دا اندازہ ہے تو لا سکتے ہو کہ حسن اور حسین انہوں نے اپنا چچا سدیا حضرت ابو ذر. ہاں انہاں دی جنگل کلیاں وفات ہوئی حضرت ابو ذر کلیاں جنگل. بیوی انہاں دی رون لگ پئی تے آپ فرما دے نے پریشان نہ ہو مینوں میرے نبی دسیا ہے تو کلیاں فوت ہونا ہے تے فوت میں ہو جانا ہے تے مینوں دفن کرن والے آ جان گے. انہاں کہا جنگل ہے بیا بانے ایتھے کس ہونا. انہاں فرمایا جڑا پروں پگڈنڈی گزر دی ہے دے اتے کھلو. کچھ مدینے دے صحابہ شام چوا رہے سن وہ جدو انہاں راہ بھول گیا تے بلانا والا جدو بلائے اس کسی تھان تے اپڑانا ہوندا ہے تاں بھولدا ہے. اتھو لگن لگے تے ایک عورت ویکھی فرمایا تے کیوں کھڑے. انہاں آکھیا رسول اللہ دے صحابی فوت ہو رہے تے انہاں نوں ضرورت ہے. وہ آئے تے لپٹ گئے صحابہ کے تے ساڈے ابو ذر. حضرت ابو ذر نے فرمایا میں ہنے فوت ہو جانا. بندے آندے نے کی تسی بابے بنے ہو تے کی ولی ہوندے نے اے ولی ہوندے. انہاں کہا اسا ہنے فوت ہو جانا ہے تے مین دفن کریا جے میرا ایتھے جنازہ پڑھیا جے تے ایک بکری میں رکھی ان ذبح کر کے تے کھانا کھا کے جاوے. بات دی سمجھ آئی. فرمایا کہ بکری رکھی ہے انہوں ذبح کریا جے تے کھانا کھا کے تے تاں جایا جے. ابو ذر نے فرمایا جی ٹھیک. وہ حضرت ابو ذر انج بیٹھے تے مولا علی آئے تو فرماندے نے بھائی بیلیا ایتھے کیوں بیٹھا ہے. تو فرمان لگے کہ میں نبی پاک سرکار آپ فرمان لگے کہ میں اپنی کسی منزل دی تلاش ہے. انہاں مولا علی فرمایا پھر منزل ملی آندے نہیں. انہاں فرمایا پھر آ گھر چلیے مسافر تے آ گھر چلیے. مولا علی نال لے گئے کھانا کھوایا گھر رات رکھیا سویرے ناشتہ کروایا تے فرمایا جا بھئی اپنی منزل ڈھونڈ. وہ سویرے آئے تو مڑکا بیچ بیٹھے. شام ہو گئی حضور مڑ کوئی نہ آئے. مولا علی شامی پھر آئے تے فرمایا بھئی منزل ملی آ. انہاں کہا جی کوئی نہیں ملی تو سرکار فرما دے نہ گھر چلی. کھانا کھوایا بستر دیتا سویرے ناشتہ دیتا موڑا کے کعبہ بہ رہے. تریجی راتی مولا علی موڑا ہے تے فرمایا بھئی منزل ملی آ. اسے کہا جی نہیں ملی. وہ فرما دے نہ گھر چلی. مولا علی گھر لے آندہ کھانا کھوایا بستر دیتا تے ہولی جا پوچھ دینا بجے مناسب سمجھے تے دستا نہیں کہ تیری منزل ہے کیڑی. شاید تینوں منزل تے اپڑا چھڑیے.
اسے کہا جی دس تے سکنا پر میں ڈر آؤں ہے کچھ ترائے دیں جڑے گھر رویے کچھ بندے دے بارے پتہ لگ جاندہ ہے کچھ ان بھی پتہ لگ گیا بھئی یہ جڑا بندہ ہے نا جدہ نا علی یہ کوئی بندہ کریم ہے یہ کوئی جوان ہے بڑا کرماڑا تو کہنے لگے کہ تو دس ہن تین ماردہ کوئی نہیں جی علی سہارا دے وے تینوں ماردہ کوئی نہیں تو مڑ بندے نہ حوصلہ ہو جانا فرمایا تین ماردہ کوئی نہیں تو گل دس اس ویلے انہاں آکھیا کہ تسی میرے نبی جان دے یہ ہن علی تو پہ پوچھ دین با نبی پاک نو جان دے ہو آپ فرما دینے میرے تو بعد کون جان دے اس آکھیا جی حضرت ابو ذر فرمان لگے جی میں انہاں نو ہی ویکھن آیا آپ فرما دین مڑتے توڑ پڑے ہیں ہن سو جا سویرے تینوں میں سرکار دی بارگاہ وچ لے چلا میں کہا جی ٹھیک پھر راتی نیندر نہ آئی جدو یار نو ملنا سی نیندر ہے ہائے 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 سویر ہوئی مولا علی فرماندے نے میرے پیچھے ٹوریا تے جتھے میں نیواں ہوا تے اپنی جُتی دے تسمے ٹھیک کرن لگ پواں اس لے تو پیچھے کھلو جانا اس لے سمجھ نہیں بھئی ہن خطرہ ہے تے جس لے میں چلدا جاواں تو میرے مگر ٹردا آویں تے جدوں تین سرکار دی بارگاہ وچ لے جاواں او تو بعد اب ہو کے حاضر ہو جائے عزیزان دی وقار حضرت ابو ذر آئے بھائی صاحب ایک جملہ عرض کرنا چاہنا بارگاہ حضور دی ہووے لے کے علی جان سوادی وکھرائے میری گل تے بھی توجہ کیتی ہے کہ نا درگاہ حضور دی ہوئے دربار نبی پاک دا ہوئے لے کے علی پاک جان دا سوادی وکھرائے سرکار روزے پہ پہنچو تو پڑے رہنا سرکار کی چوکھٹ پر پہنچو تو پڑے رہنا سرکار سکھائے نا انہوں سکھ لو موڑ پیسے ساٹھ لیا لیکن اے والا میرا بے کے سکھ لو یہ میں تو انہیں سمجھا رہا ہوں تو اللہ سارے مدینے لے جانے جدو لے جان تو دو اینج کرے آجے لے بھئی 2 منٹ بے جائے مڑ کر لیا جائے میں نے سواد نہیں ہو اے سمجھ لو جی میں سرکار دی بارگاہ جائی دا عزیزان دی وقار سرکار کی چوکھٹ پر پہنچو تو پڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی چپ چاپ کھڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی چپ چاپ کھڑے رہنا سرکار کی چوکھٹ پر پہنچو تو پڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی جب تک نہ گناہگار جو ہوئے سرکار دے بوئے تے آیا
صدقہ حضور دا اللہ قرآن فرمانے والا وَأَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما. جب تک نہ ملے معافی چپ چاپ کھڑے رہنا. جب تک نہ ملے معافی چپ چاپ بولن دی لوڑی کوئی نہیں. عاشق دی ہر ادا نو سرکار جان دینے کی چاہیدہ ایک دانو. سرکار جان دینے جب تک نہ ملے معافی چپ چاپ کھڑے رہنا. جب تک نہ ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ زہرا دا. جب تک نہ اینج کر کے کھلو جانا ہے تے جب تک نہ ملے معافی چپ چاپ کھڑے رہنا. جب تک نہ ملے معافی چپ چاپ کھڑے رہنا. تیری حاضری نہ ہوئے کدی کدی نہیں ہوندی. اگر موت آ جائے حاضری نہ ہوئے. جدو عاشق رسول مرنے سرکار دا چہرہ پاک سامنے ہونا ہے. بس اے دعا کر دے رویا کرو اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. جب وقت نظر آئے دیدار یا رسول اللہ. ساری عمر نوکری دیتی ہے گناہگارانے ہون آخری ویلے دعائے. جب وقت نظر آئے دیدار تاکہ سرکار کی چوکھٹ پر پہنچو تو پڑے رہنا. جب تک نہ ملے معافی چپ چاپ کھڑے رہنا. جب تک نہ ملے معافی جب تک نہ ملے معافی چپ چاپ. او بڑا کرما والا بندہ ہے جنہوں سرکار دی محبت اور سرکار دا پیار نصیب ہوئے. بھائی صاحب توجہ ہے ہم حضرات سماعت فرماؤ میں کی کہہ رہے سرکار دے دروازے تے حاضر ہوئے. پہلی نظر پئی نہ چہرے تے تو ویک کے فرما دینے انج دا منہ جھوٹیاں دا تے نہیں ہوندا.
لیس ھذا الوجہ بکذاب، جھوٹیاں دے منہ ایڈے سونے نہیں ہوندے، سونیا مینوں کلمہ پڑھا، سرکار مینوں کلمہ پڑھاؤ۔ میرے نبی پاک سرکار نے کلمہ پڑھایا 6 بندے، چھٹے نمبر تے جنہاں کلمہ پڑھیا حضرت ابو ذر۔ توجہ کیتی اے سابقون الاولون وچ حضور سرکار کو کلمہ پڑھیا، سرکار اس ویلے نہ جے نماز فرض ہوئی سی، نہ روزے فرض ہوئے سی، نہ حج فرض ہوئی سی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی سی، صرف کلمہ سی۔ میں انہاں تو صدقے جاواں جنہاں ادوں کلمہ پڑھیا جدوں صرف کلمہ سی۔ کلمہ پڑھ لیا، مریداں میں شامل ہو گئے، حضور قرآن سکھایا، قرآن نازل ہو گیا۔ فرمایا ابو ذر چلا جا، جنی دیر تک اسلام غالب نہ ہو جائے تو ساڈے کول نہیں آنا۔ سرکار ٹھیک ہے، اجازت مل گئی، سرکار نے قرآن سکھا دیتا، ہن وہ تھاں آ گئی ہے جتھے تھانوں لیا سی۔ جدو جان لگے عرض کردے نے سونے ایک خواہش ہے میری، ایک او ابو ذر نے جڑے ترائے دیں کعبہ شریف وچ بیٹھے رہن، کسے تو پوچھ دے ڈردیاں نہ اے محمد راندے کتھے نے، ایڈے ڈرے آئے۔ جدو کلمہ پڑھ لیا نا تے حضور کول کچھ وقت گزار لیا تے ہن عرض کردے نے سونیا اجازت دیو تے گل کرنی۔ سرکار فرمایا کی؟ فرمان لگے سونیا کافر جتھے بیٹھے نے سارے بڑے بڑے، میرا دل کردا ہے اوتھے جا کے قرآن نہ پڑھا۔ سونیا میں اوتھے جا کے قرآن نہ پڑھا تے بھائی صاحب جڑا پہلا ایڈا ڈردا پیا ہوندا ڈر لایا ہن کیڑی شے؟ با پہلا عشق کوئی نہ، جدو حضور کول آئے نے عشق مل گیا، عشق ڈر لا چھڈے نے۔ سرکار فرمایا تین مارن گے، سائیاں چیک کیتا وہ تین مارن گے۔ ابو ذر کہنے لگے ساڈی خواہش ہی ہے بھائی ایک باری مار کے۔ سرکار فرمایا جا، حضرت چلے گئے، میری سرکار چلے گئے۔ ہو میں قربان جاواں میرے سجنوں، میری سرکار چلے گئے، جتھے سارے چودھری بیٹھے اوتھے بہ کے اعلان کیتا قرآن پر۔ انہاں پھڑ لیا، مارنا شروع کر دیا، لیکن ڈر آیا، انہاں ماردے پہ آئے، قریب سی کے قتل کر دیندے۔ حضرت عباس حضور دے چاچا جان آئے تو انہاں فرمایا اس بندے دی سیان ہے، انہاں دا قبیلہ شام تے مکے دے راہ وچ جے ان مار دیتے ہوئے تو تو لگنا کیویں؟ چھڑ دے انہوں۔ انہاں کہا پھر انہوں آکھو ساڈے کول قرآن نہ پڑھے۔ انہاں فضیا تو کدے لگا پھرنا تے کون ہے؟ انہاں کہا جی میں حضور دا صحابی ہوں، میرا نام ابو ذر ہے۔ وہ لے کے گئے، سونے اپنا بندہ سنبھالو۔ سرکار ویکھیا تے سارا بدن زخمی، میرے نبی نے اپنے ہاتھاں نال پتھر گرم کیتا۔ تسی غور کرو نا، میں اس زخم تو قربان جاواں جندا علاج حضور فرمان۔ حضور پتھر گرم کیتے آگے چ، انہوں نے کپڑے چ لپیٹ کے تے جتھے چوٹاں لگیاں ہیں نا اوتے سرکار ٹکور حضور اپنے ہاتھ نال پہ کر دے۔ جویں جویں حضور ٹکور کردے نے پردے لاندے جاندے نے تے عشق دیاں منزلاں اپنے عروج تے جاندیاں پئیاں۔ جدو سرکار ٹکور کیتی کچھ بہتر ہو گئے تو عرض کردے نے سونیا اجے کچھ منزلاں رہ گئیاں نے، ایک باری موڑ اجازت دیو۔ سرکار دیتی ہے، سرکار نے دوبارہ اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے مڑ پڑ۔ مڑ گئے، مڑ پڑیا، مڑ مار کھائی، مڑو نہ مردہ سمجھ کے چھڑ دیتا، کچھ بندیاں چایا چاہ کے رسول اللہ دی بارگاہ چلے گئے۔ اللہ اکبر، حضور مڑ علاج کیتا۔ بھائیا اس بیمار تو میں قربان جاواں جن دے واسطے بیمار ہو گئے جے او یار جوڑی چ پا کے علاج کرے تے اور کی چاہیدا ہوندا ہے۔ حضرت سلطان العارفین باہو رحمت اللہ علیہ بولے یہ فرماند نے ایمان سلام ہر کوئی
منگدا تے عشق سلامت کوئی ہو جس منزل تے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو منگل ایمان شرماون عشقوں تے دل نو غیرت ہوئی ہو میرا عشق سلامت رکھی میاں حضرت باؤ تے میں ایمانوں دیا دروئی ہو عزیزم حضرت ابو ذر گھر چلے گئے فتح مکہ تو بعد دوبارہ حاضری اپنی بیوی نو حکم دیتا تو میرے نبی دے گھر کام کر رہا ہے آپ دی بیوی حضور دے گھر ازواج مطہرات دی خادمہ سے آپ دے پتر حضور دے اٹھ چراندے پتر زر نو حکم دیتا کہ جا اٹھ چرایا کر اور اب آپ خود رسول اللہ دی خدمت اجازت ساری زندگی سرکار دی انج نوکری دی بھائی صاحب اللہ کے دعا کریا کرو اللہ تعالی حضور دی محبت نصیب فرمائے اور جڑے ساتھی رسول اللہ سرکار دے میلاد پاک تے خرچ کر دینے میلاد پاک دیاں محفلاں سجاندے نے دعا کریا کرو اللہ انہاں دے گھراں نو آباد تے شاد اللہ انہاں سجناں نو برکتاں دے وے اللہ انہاں سجناں نو خیر دے وے اللہ تعالیٰ انہاں دے گھراں نو آباد رکھے جڑے حضور دے میلاد چاہندے ہو آخری عرض یہ کرنی ہے کہ سارے بھائی جتنے بھی ایسی بیٹھے ہیں دعا کرو اللہ سن حضور دا غلام بنائے تے سن نماز پڑھن دی توفیق دے اس پاسو ہاں ٹھیک سارے ساتھی نماز پڑھیا ساڈا ملنگ آندا ہے او جڑا بیلی میرا استاد ہے اندے واسطے دعا کریا استاد تے بیلی بھولنے نہیں چاہیے یاد رکھنا سارے ساتھی نماز پڑھیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں اور جڑے بے ریش ہو وہ اپنے چہرے تے ریش مبارک داڑھی مبارک سجاؤ کہ آقا علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے اپنے سٹائل نو دینی سٹائل وچ لیاؤ نا دینی رنگ وچ رنگنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا فی دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام میرے مولا کریم جتنے میرے سجن یار بیلی بھائی آئے نے انہوں نے ہاتھ اٹھائے نے سب دی حاضری قبول فرما اس تمام کلام دا محفل دا کھانے دا لنگر دا ایصال ثواب انہاں میں اپنے پتراں دے جو والد اور والدہ فوت ہوئے نے انہوں نے ایصال ثواب بخشنے قبول فرما یا اللہ انہاں دے والدین نو جنت الفردوس نصیب فرما یا اللہ ہر بیمار نو صحت عطا فرما بالخصوص اے ساتھی جو ریڑی تے چل کے بھی محفل وچ آیا ہے اللہ سونے نو تندرستیاں نصیب فرما ہر درد مند دی یا اللہ پتر آرام نال آمین آخری اللہ ہر درد مند دی درد نو قبول فرمائے